نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میری تقریر کا موضوع ہے آزادی حب الوطنی کا اسلامی تصور اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، خدائے واحد کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانوں کی زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا۔ ارشاد خدا بندی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس لیے تو اسلام وطن سے دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظ میں قرار دیتا ہے، حب الوطنی من الایمان۔ اور فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے تھے، ما اطوبک من بلد وما حبک الی، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دینے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وصدہ، اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وطن کی ہر چیز محبوب تھی، یہاں تک کہ اپنے وطن کے پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ جس نبی کو اپنی وطن کی پہاڑ سے اتنی محبت ہو، اس نبی کی امتی حب الوطنی سے کیسے عاری و خالی ہو سکتی ہے؟ حضرات، 26 جنوری کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا۔ اس سے قبل ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اگرچہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن 26 جنوری 1950 عیسوی کو ایک جمہوری ملک بنا۔ بے شک اسی دن کے لیے ہی مولانا آزاد، جواہر لال نہرو، خواں عبدالغفار خاں، نیتا جی، سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے بلا امتیاز مذہب و ملت آزادی کی پرچم کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتحاد و اتفاق سے انگریزوں نے ٹکر لی اور اسے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز 1857 عیسوی سے ہوا۔ یہ ایک غلط بات ہے جو جان بوجھ کر عام کیا گیا تاکہ 1857 عیسوی سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں، حیدر علی نے 1776 عیسوی میں، مجنو شاہ نے 1776 عیسوی اور 1780 عیسوی میں، ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے 1791 عیسوی میں، مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے اور دادو میاں نے 1838 عیسوی میں، اور سید احمد شہید نے 1838 عیسوی میں جو انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑے، وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائے اور اہل وطن یہ نہ جان سکے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری ہے۔ اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن سے انہوں نے اپنی ناپاک قدم کو اس سرزمین پر رکھا تھا اور تجارت کے نام پر سیاسی اور فوری اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ 100 سال تک مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی علماء کی قیادت میں ان سے نمرد آزما رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 عیسوی کو تحریک آزادی کی جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہوا اور غیر مسلم اہل وطن نے بھی جد و جہد آزادی میں اپنی صرف کا درجہ لڑائی۔ حضرات، سراج الدولہ پہلا شخص ہے جس نے انگریزوں کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کی کوشش کے طور پر پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی۔ اگر سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو اس وقت انگریز دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس غدار وطن کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور انعام کے طور پر میر جعفر کو بنگال کا اقتدار ملا، لیکن اس کا اقتدار زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا، کچھ دنوں کے بعد وہ معزول کر دیا گیا۔ روا حیدر علی اور ان کے صاحبزادہ ٹیپو سلطان کی ذکر بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 عیسوی میں حکمران ہوئے۔ 1783 عیسوی میں ٹیپو کی انگریزوں سے پہلی جنگ ہوئی۔
انگریزوں کو شکست ہوئی. یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی. یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے. وما علینا الا البلاغ.